तुम آپ کو یہ داستان عشق کیسی لگ رہی ہے؟ آئیے کہانی شروع کرتے ہیں۔ مبشرہ اور فائزہ بھی مریم اسے نفرت کرتی تھی۔ وجہ تھی کہ مریم کبیر خانزادہ کی بچپن کی منگ تھی۔ کبیر اپنے آفس میں داخل ہوا۔ اس روم میں داخل ہوتے ہی اس کا سیکرٹری بھی اندر اس کے پیچھے پیچھے آیا۔ سر، یہ میم کی انفارمیشن جو آپ نے پتہ لگانے کو کہا تھا۔ سیکرٹری نے کہا، آج کا شیڈول بتاؤ۔ کبیر خانزادہ اپنے روبدر آواز میں بولا، سر آج شاہ انڈسٹریز سے آپ کی میٹنگ ہے۔ ٹھیک ہے، جاؤ۔ کبیر کے کہنے پر وہ باہر نکل گیا۔ کبیر نے وہ پنک فائل کھولی۔ سامنے ہی مریم کی تصویر تھی۔ کبیر نے مریم کی تصویر کو دیکھ کر عقیدت سے چوما۔ اس نے فائل کھولی اور ساری انفارمیشن پڑھنی شروع کی۔ جیسے جیسے وہ پڑھتا جا رہا تھا اس کا سینہ فخر سے چوڑا ہوتا جا رہا تھا۔ تیرا تو اللہ ہی حافظ ہے کبیر خانزادہ۔ تیری بیوی بات کرنے سے زیادہ ہاتھ پیر چلانا زیادہ پسند کرتی ہے۔ کہتے وہ خود ہی ہنس دیا، پھر فائل بند کر کے سائڈ پر رکھی۔ سر، میٹنگ کا ٹائم ہو گیا ہے، سیکرٹری نے کہا۔ ٹھیک ہے، چلو۔ کبیر کہہ کر میٹنگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ کبیر کی آج اہم میٹنگ تھی۔ آج اسے اس کا ڈریم پروجیکٹ ملنے والا تھا۔ آپ سے میٹنگ کر کے اچھا لگا مسٹر کبیر، احسان شاہ بولے۔ می ٹو مسٹر احسان، کبیر مسکرا کر بولا۔ تھوڑی بہت باتوں کے بعد مسٹر احسان چلے گئے۔ کبیر سرشار سا اپنے روم کی طرف بڑھا۔ اس نے ٹائم دیکھا، گھڑی شام کے 6 کا ہندسہ بجا رہی تھی۔ کبیر نے جلدی سے اپنا سامان اٹھایا، اپنی گاڑی میں بیٹھ کر حیدر کو کال کی۔ ہاں، کہاں ہے تو؟ کبیر نے پوچھا۔ میں تیرا انتظار کر رہا ہوں۔ تو نے کہا تھا کہ دونوں ساتھ جائیں گے، اب میری گاڑی میں آفس میں چھوڑ آیا ہوں آج، حیدر نے کہا۔ بس میں پہنچنے والا ہوں۔ کبیر نے اپنا فون کاٹا۔ ہاں سیفی، میری بات سنو، کوئی گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے۔ میں تمہیں ساتھ ساتھ گائیڈ کرتی رہوں گی، ٹھیک ہے؟ میرے سے رابطے میں ہی رہنا۔ مریم تیز تیز سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ مریم بی بی، وہ آپ سے کوئی ملنے آیا ہے۔ شفیق بابا جو ملازم تھے انہوں نے کہا۔ کون ہے شفیق بابا؟ مریم نے ناسمجھی سے پوچھا۔ پتہ نہیں، کہہ رہے ہیں کہ آپ کے رشتے دار ہیں اور آپ سے ملنا بہت ضروری ہے۔ شفیق بابا نے سر جھکائے کہا۔ اچھا، آج آپ جا کر ان گاڑی نکالیں، میں آتی ہوں ذرا، مریم نے سنجیدگی سے کہا۔ شفیق بابا چلے گئے۔ مریم نے اپنے قدم ڈرائنگ روم کی طرف بڑھائے، لیکن وہاں بیٹھے لوگوں کو دیکھ کر مریم کی آنکھیں ایک دم سے خون چھلکنے لگیں۔ آنکھوں میں ایک دم سے اس قدر سختی آ گئی کہ اگر کبیر اور حیدر دیکھ لیتے تو یہاں آنے کی ہمت بھی نہ کرتے۔ تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہو؟ مریم کی دھار گونجی۔ کبیر اور حیدر ایک دم کھڑے ہوئے۔ دیکھو مریم، ہم آپ کو لینے آئے ہیں، چلو۔ جاں بہت اداس ہیں، ہم بھی تم سے معافی مانگنا چاہتے ہیں، پلیز چلو، حیدر بے بسی سے بولا۔ مجھے سکون سے کیوں نہیں جینے دیتے تم لوگ؟ ہاں، اب سب کو عشق محبت یاد آ گیا ہے۔ یہ سب تب کیوں نہیں یاد آیا جب میں ان سے سب کے لیے تڑپ رہی تھی؟ مریم کی سخت آواز سے ان دونوں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ مریم، ایسے نہ کہیں، میں تم سے عشق کرتا ہوں اور اس کے بارے میں کوئی غلط بات نہیں سنوں گا۔ کبیر غصے سے بولا۔ ہیلو، آپ نہ یہ 2 ٹکے کا غصہ کسی اور کو دکھاؤ۔ اور کون سا عشق؟ ہاں، کیا سویرا کے جسم سے دل بھر گیا ہے جو اب میری طلب ہو رہی ہے؟ مریم نے تمسکر اڑایا۔ کبیر کا دماغ بھگ سے اڑا، اتنا غلط سوچ رہی تھی وہ اس کے بارے میں۔ سویرا کبیر کی دوسری بیوی تھی جو وہ مریم سے شادی کے اگلے دن لایا تھا۔ تم ہوش میں ہو؟ میرے جذبات خدا کی قسم پاک ہیں تمہارے لیے۔ ان 7 سالوں کا گواہ میرا خدا ہے، اور جہاں تک بات سویرا کی بات ہے تو اسے میں طلاق دے چکا ہوں۔ وہ ایک گھٹیا لڑکی تھی جس کی سچائی سے میں تمہارے جانے کے بعد واقف ہوا۔ اسے اس کے لیے کیا سزا ابھی تک مل رہی ہے کہ جانتی ہو وہ کینسر کی لاسٹ سٹیج پر ہے۔ تم سے ایک دفعہ ملنا چاہتی تھی تاکہ معافی مانگ سکے۔ جو اس نے تمہارے ساتھ کیا اس کو موت نہیں آئی، سزا ہے خدا کی طرف سے اسے، کبیر نے شکستہ سا کہا۔ تو کیا اس کے لیے یہاں سفارش کرنے آئے ہو؟ مریم طنزیہ مسکرا کر بولی۔ کبیر لب بھیج گیا۔
نہیں مجھے بس معاف کر دو مریم اور واپس چلو پلیز یار، 7 سال تڑپا ہوں تمہارے لیے پلیز۔ کبیر نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ مریم نے اس کا ہاتھ جھٹکا۔ تڑپو گے تو تم اب بھی کبیر خانزادہ، کیونکہ اس دفعہ تمہارے سامنے 7 سال پہلے والی مریم نہیں بلکہ مریم خانزادہ کا دوسرا ورژن کھڑا ہے۔ میں اپنے دشمنوں کی گردنیں دھڑ سے الگ کرنا چاہتی ہوں، اور خان حویلی والے تو دشمن اول ہیں۔ مریم پرسرار مسکراہٹ کے ساتھ بولی۔ کبیر اور حیدر اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کانپ گئے۔ اب آگے کیا ہوتا ہے آگے جانیے گا اس کہانی کو مزید آگے کس نے دیکھیے گا کہ کیا ہوتا ہے آگے ہمیں چلتے